السلام علیکم۔ منگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم اس وقت ایم کیو ایم کے حوالے سے اظہار خیال کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ درخواست بھی کریں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ پاکستان میں دیکھیں گے کہ عدلیہ کے فیصلے آ گئے۔ عدلیہ کے فیصلے کے حوالے سے عمران خان 14 سال جیل میں سزا ان کو لگ گئی۔ عدلیہ کے فیصلوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اس پہ ہم کوئی اظہار خیال نہیں کریں گے، اور عدلیہ کا آگے نہیں اپیل ہوگی تو اس میں وہ رہا ہو جائیں گے۔ بہرحال دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین وہ جو پاکستان کے دشمن، یعنی کہ پاکستان کا ان کو غدار تک، کیونکہ غدار پاکستان میں کہنا آسان ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہے غدار کسی کو بھی ماضی میں بھی ایک سیریل چلتی تھی غداری کی، تو غدار کے حوالے سے سب کو غدار کا لقب دیے جاتے تھے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لقب اب ختم ہو جانے چاہیے، اور جو پاکستان کا محب ہے یا پاکستان کی سلامتی پہ یقین رکھتا ہے یا کبھی جذباتی طور پر اس نے کہہ دیا، تو اس کو اس کی معذرت اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی معذرت قبول کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی کے اگر اوراق کو آپ پرکھیں گے اور دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بڑے نظر آئیں گے، پورے بلوچ لیڈر غوث بخش بزنجو اور بڑے بڑے یعنی کہ جو شعر محمد مری اور بڑے یعنی کہ جو نامی گرامی لوگ تھے مینگل، اور یہ ایک زمانے میں جلا وطن ہو کے افغانستان میں رہتے تھے۔ جس طرح آج الطاف حسین لندن میں ہیں۔ الطاف حسین نے متعدد بار پاسپورٹ کی درخواست کی بقول ان کے، مگر ان کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا، تارا لگا دیا تھا، ایک غلطی تھی اس کی، انہوں نے معذرت بھی کی اور متعدد بار کر چکے ہیں۔ اسی ضمن میں ان کی یعنی کہ 22 اگست کے بعد ان پہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندی، اچھا پابندی لگانے والے آپ دیکھیے قدرت کا نظام، پابندی جو لگانے میں سر فہرست تھے وہ تھے اظہر صدیق، پی ٹی آئی کے جو آج بڑے وکیل ہیں، اور اس وقت انہوں نے پابندی لگوائی تھی۔ اب وہ پابندی لگوانے والے جو ہیں واپس درخواست لے رہے ہیں، ایک وقت یہ آ گیا ہے وہ ان کو محب بے وطن کہہ کے اور درخواستیں واپس لے رہے ہیں، تو لازمی سے ہائی کورٹ میں گزشتہ روز جو گئے تھے الطاف حسین کے جو چاہنے والے یا ان کے وکلا جو کام کر رہے ہیں یہاں، تو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ نے یہی ان سے آرگومنٹ کی کہ جناب آپ اپنا اگر وہاں کی درخواست واپس ہو گئی ہے تو اس کی ریکارڈ لے کے آئیں، آپ یہاں ہمیں دکھائیں، تو اس صورتحال کی وجہ سے وہ پینڈنگ ہو گیا معاملہ، وہ غیر مگر آپ یہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ الطاف حسین کی دشمن ہے، حالانکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہیں وہ۔ بہرحال اب جب انہوں نے یہ ایک نرم رویہ اختیار کر لیا یا ڈھیل دے دی ہے، اور سیاسی سرگرمیاں الطاف حسین کی جو ایم کیو میں اس کی بحال ہو گئی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں یہ بحال ہو جانا، یہ عدم مداخلت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جس پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے تواتر کے ساتھ کہ جناب مداخلت کرتی ہے سیاست، تو انہوں نے اب جو ہمارے نئے سپہ سالار آئے ہیں عاصم منیر، میں سمجھتا ہوں انہوں نے کافی حد تک فوج میں خود احتسابی کا نظام بھی قائم کیا، آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا فیض حمید کو سزا اس میں چل رہی ہے کورٹ مارشل کا سلسلہ، اور دوسرے 50 کے قریب کافی یعنی کہ آرمی کے افسران ہیں جن کے خلاف کارروائیاں چل رہی ہیں جو اندرون خانہ، تو اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا اس میں ایک پالیسی میں بتدریج چینج آئے گی، ایک عرصے دراز سے پاکستان میں یہ پالیسیاں چل رہی ہیں جس کا سیاستداں نشانہ بنتے بھی رہے، حکمراں جماعتیں بھی بنتی رہیں، حکمراں بھی بنتے رہے، مگر کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے سیاستداں جب اقتدار میں آتے ہیں تو کچھ اور آنکھیں ہوتی ہیں، جب اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں تو کسی اور انداز میں رہتے ہیں، تو یہ پاکستان کا ایک نظام ہے، اور جب جن کی بیساکھیوں پہ آتے ہیں انہیں کوئی برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور جب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج الطاف حسین کو جو عزت مل رہی ہے، آج آپ دیکھیے کہ وہ حسن نثار جیسا ایک مایہ ناز صحافی پاکستان کا معروف دانشور، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الطاف حسین کے پاس
انگلینڈ جا کے اگر جاؤں گا میری خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں، اور جتنا نظم و ضبط ان کی تنظیم میں تھا اور ہے، مطلب وہ ماضی میں بھی تعریفیں کرتے رہے، یہ نہیں کہ مگر انہوں نے ان کی تعریف کی، بولا کاش میری ان سے ملاقات ہو جائے، اور انہوں نے کافی، تو یہ ایک ایسا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کافی لوگ ان کے حوالے سے باتیں کرنے لگے، یعنی کہ جن کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نرم رویہ سامنے آ گیا ہے کہ ان کی سرگرمیاں عروج پہ ہیں۔ تو اب پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی ایسی ہے کہ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ تو حیران اور ششدر ہیں، حیرت زدہ ہیں سیاستداں اور سماجی حلقے کے، جناب فوج پہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کر رہے ہیں، ہر جگہ حکمراں جماعت پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، مگر ان پہ کوئی ان کو یہ آزادی کیوں مل رہی ہے؟ تو بھائی ہم تو یہ دیکھتے ہیں جس وقت کوئی لیڈر پاکستان چاہے کوئی بھی ہو، جب وہ کوئی آؤٹ آف لائن یا کہ لائن کراس کرے گا تو پاکستان کے قانون کے زمرے میں آ جائے گا، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا جو دشمن ہے اس سے نفرت کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ الطاف حسین ایک محب وطن رہنما ہے اور پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں چاہتے ہیں۔ اب پابندی انہوں نے نہیں لگائی ہے، پابندی لگائی ہے کورٹ نے، اور کس کی درخواست پہ؟ ان کی درخواست پہ اظہر صدیق پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے، تو لازمی جب ان کی درخواست پہ لگائی انہوں نے واپس لے لیے تو وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، اور ہو گئی ہوگی۔ بہرحال یہ وقت بتائے گا، آئندہ غیر معینہ مدت کے لیے بہرحال ملتوی کیا گیا ہے ان کی یہ 17 جنوری والا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو پہلے سختیاں ہوتی تھیں یا پابندیاں لگتی تھیں، اس میں بھی کہیں شاخسانہ اپنے ہی دوستوں کا تھا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ الطاف حسین کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ اس میں مختلف پارٹیاں ہو سکتی ہیں، میں تو ایم کیو ایم پاکستان کو بھی دوش نہیں دیتا، ایم کیو ایم پاکستان نے برے وقت میں ایم کیو ایم کا نام زندہ رکھا، یہ میں کہتا رہتا ہوں، ایم کیو ایم پاکستان نے واقعی اس میں لکھا، مگر اب وہ اپنے تنظیمی مراحل میں گزر رہی ہے، نئی تنظیم ہے، لازمی نئے پرانے لوگ ایک جگہ پہ یکجا ہیں، اس میں زیادہ تر رہنما اور لیڈران ہیں، تو اب اس میں ٹائم لگتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے معروضی حالات بھی ایسے تھے کہ جناب کوئی اپنا مطالبہ اتنا دھڑیلے پہ جیسے بند کر دو شہر کو، یہ کر دو، وہ نہیں کر سکتے، تو ان کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں الطاف حسین جس آب و تاب کے ساتھ آ رہے ہیں، اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں پاکستان میں ہی، یعنی کہ ان کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا، تو یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، اپنی مٹی سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کہا میں شہداء قبرستان میں دفن ہونا چاہتا ہوں، ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ان کی، تو یہ بھی ایک ان کی یعنی کہ پاکستان کی تو خواہش ہے، مگر میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کو اگر ان کو محب وطن پاکستان کا حمایتی پاکستان کی وفاق کو اس سے نقصان نہیں ہوتا، وہ پاکستان میں ان کے چاہنے والوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے حضرت العزیز رہنما کو جو الطاف حسین ہے، ان کو پاکستان میں میرا خیال ہے اگر اجازت پاسپورٹ دے دیا جائے اور ان کو آنے کی اجازت دے دیا ہے تو یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ کتنا جو حلقے کہتے ہیں الطاف حسین کبھی نہیں آئیں گے، تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا بھائی وہ آنا چاہ رہے ہیں، اب تو ہم نے پاسپورٹ دیا تو وہ خود نہیں آنا چاہ رہے، تو یہ بھی ایک بات ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ ان پہ یہ بھی تواتر کے ساتھ الزام لگتا رہا کہ بھائی الطاف حسین تو پاکستان آنا ہی نہیں چاہ رہے، مگر بہرحال اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے جب، تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی جب نئی نئی پارٹیاں ہوپ کے عشرت العباد آ رہے ہیں، اس میں بھی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، ایم کیو ایم کی مختلف جماعتیں ہیں، عوام جس کو چاہیں گی آگے آنے والے دنوں میں، بہرحال الطاف حسین نے یہ پودا لگایا تھا، الطاف حسین اس کے بانی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ نرم رویہ جو ہے تو یہ بتدریج اگر ان کا نرم رویہ چلتا رہا، کوئی ایسی اونچ نیچ نہیں ہوئی جس سے کوئی اچانک کوئی پابندی لگ گئی، تو پھر اس حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا الطاف حسین کو اجازت دے دیا اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کی جیسی اجازت مل گئی ہے، بتدریج ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، پہلے تصویر لگی، بینر لگے، پھر بڑے پیمانے پہ، تو یہ لازمی ان کے مخالفین جو ہے ان کو تو یہ کھل رہا ہے، مگر بہرحال مخالفین بھی اپنی جگہ پہ سیاست کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں کم از کم کراچی شہر کے اندر اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کشت خون ہو
وہ کشت خون کا بازار گرم ہو جائے یہ، اور بالخصوص مہاجر تنظیمیں، اردو اسپیکنگ تنظیمیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کے خلاف صفحہ آرا ہو جائیں، تو یہ بھی نہ مہاجر پاکستان کے یہاں عوام چاہیں گے، نہ کراچی کے عوام چاہیں گے، تو ایسا کوئی نہیں چاہے گا۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ الطاف حسین یہ آئیں اور ان پہ یعنی کہ پابندی بھی ختم ہو جائے، اور آئیں تو ہم تو ہر اس لیڈر کے لیے دعا گو ہیں جو پاکستان کو محب ہے، وہ پاکستان کو چاہتا ہے سچے دل سے، پاکستان کے اندر وہ رہنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو پاکستان میں آنا چاہیے، اور اگر کوئی ان کی جو معذرت ہے وہ اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ تمام سیاسی رہنماؤں کو جو خود ساختہ جلا وطنی کچھ اختیار کیے ہوئے ہیں لوگ جیسے باہر بھی ہوتے ہیں، ان کو سب کو پاکستان میں، تو بلوچ رہنماؤں کے حوالے سے بھی کہتا ہوں ان کو بھی پاکستان آ کے پاکستان کے دائرے میں لے کے اس جو حکومت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کر کے باقاعدہ تو یہ کشت خون جو بلوچستان میں وہ بھی ختم ہو۔ تو اب یہ سلسلہ چل گیا ہے کہ اس وقت جنوری کے مہینے میں الطاف حسین نے جو کہا تھا کہ جنوری کا مہینہ ایک خوشخبری کا ہوگا عوام کے لیے، آج وہ خوشخبری نظر آ رہی ہے، عوام ان کے بڑے خوش ہیں۔ الطاف حسین آگے کیا اعلان کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں الطاف حسین کو بھی اب اس حوالے سے بھی کچھ نرم لب و لہجہ بھی اختیار کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کیا ہے۔ اب حالیہ دنوں میں انہوں نے اپنی ایک مبارکباد بھی دی ہے ٹرمپ سے، اور ٹرمپ سے وہ بھی پاکستان کے حوالے سے جیسے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ایسے انہوں نے بھی کہا کہ جمہوریت کو جو فارم 47 کا جو الزام لگاتے ہیں تو انہوں نے اس پہ بھی یہ الزام لگایا کہ جناب فارم 47 والے جو حکمراں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پہ یہ حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسائل کو پاکستان کے اندر ہی حل کیا جائے۔ اور اب الطاف حسین بھی پاکستان کے ایک ایسے سیاست میں داخل ہو گئے ہیں، ایسے رہنما ہیں کہ اگر وہ پاکستان آ جائیں گے تو پاکستان میں کافی یعنی کہ مسئلے مسائل جو ہیں جو پی ٹی آئی کا، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے آگے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اور اگر الطاف حسین پاکستان آ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اور الطاف حسین کا ہی مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ جو سیاسی طور پہ ہوگا پاکستان کے استحکام کے لیے جو رہنمائی آنا چاہے وہ آئے، اور استحکام مستحکم کر رہا ہے پاکستان کو، اور ایجنسیاں مقصد حل کے یہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں الطاف حسین کا آنا، تو الطاف حسین کو پاکستان آنا چاہیے، اور پاکستان میں آنے کے لیے ان کے پر جو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ وہ پابندیاں دور کر دیں، کیونکہ اگر ان کو یہ محسوس ہو چلا ہے، لازمی کسی جو ملک کا دشمن ہو اس کی پارٹی کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی، تو جو اجازت دی گئی ہے تو یہ اس لیے دی گئی ہے۔ الطاف حسین بہرحال پاکستان کے ایک محب وطن رہنما ہے، پاکستان کی زمین سے پیار کرتے ہیں، پاکستان میں آنا بھی چاہتے ہیں، تو یہ محسوس میرا خیال ہے ان حلقوں نے بھی کر لیا ہے جنہوں نے ان کی پابندی میں رکاوٹ جو تھی اس کو دور کر دیا ہے، اور ان کی سرگرمیاں بحال ہو چلی ہیں۔ اس میں پاکستان کے عوام اور ان کے چاہنے والے جو ان کے ووٹر ہیں بالخصوص صوبہ سندھ میں بڑے شہروں میں وہ ان کے منتظر ہیں، اور الطاف حسین کے میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے جو نرم رویہ اختیار کر کے اگر وہ اپنے ان رہنماؤں کو جو زیادہ مجرم نہیں ہیں ان کی جماعت کے، یعنی کہ جماعت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائے، تو ان کو گلے سے بھی لگائیں تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور مہاجر عوام کی بھی خواہش ہے کہ مہاجروں کا اتحاد ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔